خانہ خدا میں تشریف فرما علماء کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عقیدت اور محبت کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھم جھم کا نذرانہ عقیدت پیش کیجئے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ناچیز بھی آل رسول جناب حضور سید شاہ منظر حسین صاحب کی حاضری میں، موجودگی میں زیادہ نہیں آپ کے سامنے، حضرت کے سامنے اپنا سبق لے کر کے کھڑا ہو گیا ہوں، اور انشاءاللہ نوازش اور مہربانی رہے گی تو دعاؤں سے بہت انشاءاللہ اللہ کچھ تو عطا کرے گا۔ محض میں ان کے سامنے سبق سنانے کے غرض ہی کھڑا ہوا ہوں۔ ایک شاعر لکھتا ہے کہ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد۔ ایک مرتبہ پیش کی، میٹھی انداز میں بولیے سبحان اللہ، میٹھی انداز میں بولیے سبحان اللہ۔ شاعر لکھتا ہے کہ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنا محمد، منشا جو خدا کا وہی منشا محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی، اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت، حد بند شریعت ہے محمد کی اطاعت، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے۔ میں نے سامعین کرام قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آج ہم سب یہاں اکٹھا ہیں، آج ہم ایک محفل بنائے ہیں، حضور نے بھی جمعہ سے قبل آپ سے کچھ باتیں کہی اور آپ لوگوں نے الحمدللہ اس پہ عمل کیا، بے شک، اور میرا موضوع ہے آخر حضرت نے جو کہا آپ نے دیا، لیکن یہ ہے کیوں؟ اس میں جتنے ہیں سب کی خواہش ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، یہی ہے نا؟ ہماری خواہش ہے، آپ کی خواہش ہے کہ ہمیں جنت ملے، سب کی خواہش ہے ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہماری آخرت صحیح ہو جائے اور اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا کرے، مگر آخر کیسے؟ اس کو اللہ کہہ دیا، اس کو اللہ کہہ دیا خواہشوں سے جنت نہیں، مولا کس چیز سے؟ تو اللہ کہتا ہے ان اللہ اشتری، بے شک اللہ نے، ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ تعالی نے مسلمانوں سے، من المؤمنین وانفسهم، ان کی جان کے بدلے، واموالهم، اور ان کے مال کے بدلے، بان لهم الجنہ، اللہ نے انہیں جنت عطا کی۔ کس کے بدلے؟ جان، مال۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کی جان اور مال خرید لی، کس کے بدلے؟ جان مال خرید لی، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ اچھا اس سے سمجھتے کیا ہے؟ آج کا زمانہ ہے کہ ہمارے جتنے مال دولت جائیداد پیسہ روپیہ اکثر غلط جگہوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے، بے وجہ کے اخراجات ہمارے فضول ہیں، اکثر جگہوں پہ ہم پیسوں کے برباد کرتے ہیں، دولتوں کو برباد کرتے ہیں، مگر سنیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی آج ان کی اولادوں میں سے جناب حضرت سید الشاہ
مفتی مولانا منظر حسین صاحب قبلہ یہاں آپ لوگوں سے مانگا، کس لیے؟ اپنے گھر کے لیے نہیں، اپنے جیب کے لیے نہیں، انہوں نے کہا کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ دین کا کام ہے، اور جو ہم پڑھا رہے ہیں مقصد صرف دین کا ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں تیزی سے آگے بول رہا ہوں اس لیے کہ میرے پاس وقت کی کمی ہے اور حضرت بھی بولیں گے انشاءاللہ۔ آج انہوں نے ہم سے مانگا، آپ سے مانگا، آج سے 1400 سال پیچھے، آج سے 1400 سال جناب محمد رسول اللہ پہلے نے بھی اپنے اصحاب سے یوں ہی مانگا۔ اے میرے جانے ساروں پیاروں سنو، دین کو آپ کی مال کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ اے میرے پیاروں، دین کو آپ کے مال کی جان کی ضرورت ہے۔ بدلہ کیا ملا؟ جنت۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں انعام دیا، اور کیا دیا؟ اصحابی کنجوم، کہ جنہوں نے اپنا مال، اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قربان کر دی، اللہ کے رسول نے انہیں ستاروں کے مثل کر دیا، اور پھر فرمایا کہ ہمارے جتنے صحابہ ہیں سب جنتی ہو گئے۔ کیوں؟ کس بنیاد پر؟ کہ نہ وہ مال دینے سے پیچھے ہٹے، نہ جان دینے سے پیچھے ہٹے، نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ اپنی جان دینے سے پیچھے ہٹتے تھے، نہ مال دینے سے پیچھے ہٹتے تھے۔ اگر جان دینے کی باری آتی تو اصحاب سب سے پہلے آگے ہو جاتے، مال دینے کی باری آتی تو سب سے پہلے آگے ہو جاتے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، جب اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارے مال اور جان کے بدلے میں جنت ہے تو یا رسول اللہ پھر ہمیں مال اور جان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہوا یوں ہی کہ جتنے بھی صحابہ اس دھرتی پر آئے گئے، سب کے سب صرف اس غرض سے کماتے تھے کہ ہماری ماں، ہماری جان، ہمارا مال صرف دین کے لیے خرچہ ہو جائے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم جب کما رہے ہیں تو ہم کیوں کما رہے ہیں؟ کیا ہمارا مال دین میں صرف جاتا ہے؟ کیا ہم اپنی جان کو اس لیے حفاظت اور محفوظ رکھے ہیں کہ اس جان کو دین کے لیے لگائیں گے؟ نہیں، محض یہ غلط ہے۔ آج ہم صرف اور صرف مال اس لیے کماتے ہیں کہ ہم جمع کریں، لوگ مجھے مالدار کہیں، ہم مالدار بن جائیں، ہماری سوسائٹی میں عزت بن جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جتنے بھی صحابہ کرام کماتے تھے محض اس غرض سے کماتے تھے کہ ہماری مال، ہماری جان سب دین کے لیے قربان ہو جائے گا۔ اور ہوا بھی یہی کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، اے صحابہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت ہے، حد سے زیادہ ضرورت ہے، تو جتنے بھی صحابہ تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ابھی ہمارے پاس اتنا ہے، ابھی ہمارے پاس کم ہے۔ جن کے پاس جتنا ہے، جتنا تھا سب لے کر کے جناب محمد رسول اللہ کے بارگاہ میں آتے ہیں۔ لیکن انہی میں سے ایک بڑے صحابی جن کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ اللہ کے راہ میں خرچ کریں تو یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم دے دیں گے تو ہمارے پاس بچے گا کچھ نہیں۔ آپ یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہم دے دیں گے تو ہمارے پاس کم ہو جائے گا۔ او مسلمانوں، او ایمان والوں، جب آپ اللہ کے بارگاہ میں مال دیں، جان دیں تو بھرپور دے، دل کھول کر کے دے، قطرہ کر کے نہ دے، یہ خیال کر کے نہ دے کہ ہمارے پاس کچھ بچنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں برکت ہو، تمہارے دولتوں میں اضافہ ہو، تو پھر تم اللہ کے بارگاہ میں خرچ کیا کرو۔ ہوا یوں ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے مال کو مانگا نا تو سارے صحابہ لے آئے، جن سے جتنا بنا لے آئے، دل کھول کر کے لے آئے۔ انہی میں سے ایک اور صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مالدار تھے، انہوں نے اپنے
مال کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لانے سے پہلے انہوں نے خیال کیا کہ میں بھی جاؤں گا نبی کی بارگاہ میں، میں بھی جاؤں گا نبی کی بارگاہ میں اپنے مال کو لے کر کے. تو جب حضور فرمائیں گے عمر کتنا لایا، عمر کتنا لایا، حضرت عمر خیال کرتے ہیں کہ جب حضور فرمائیں گے کہ عمر کتنا لایا تو میں کہہ دوں گا یا رسول اللہ میں نے اتنا لایا، میں اتنا لایا. یعنی ان کے دل میں یہ تھا کہ میں اتنا مال لے کر کے جاؤں کہ جب حضور کو بتاؤں کہ یا رسول اللہ میں نے اتنا سارا لایا تو حضور خوش ہو جائیں گے. حضرت عمر مال لے آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں. جب نبی نے دیکھا، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مال کو دیکھا کہ حضرت عمر نے دین کے لیے، اسلام کے لیے، جنگ کے لیے، دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنا مال لے آیا. تو حضور نے یہ نہیں کہا عمر کتنا لایا، بلکہ حضور نے فرمایا عمر لے آیا. جی یا رسول اللہ لے آیا، عمر لے آیا، جی یا رسول اللہ لے آیا. جتنے صحابہ ہیں سب لے آئے. باری آئی نا، اللہ اکبر، باری آئی نا اس پہلے خلیفۃ المسلمین کی، باری آئی نا اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں سنو، ہم نے اس کائنات کے اس دھرتی پر ہم نے سب کے احسان کے بدلے چکتا کر دیے، سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ایک ابو بکر صدیق ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ میں محمد نہیں بلکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت دے گا. کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لے آئے، اپنے مال کو لایا. جناب محمد رسول اللہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم جب دیں تو دین میں کیسے دیں اپنے مال کو. جب ہم اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کریں تو کیسے کریں، سنیے ہم صحابہ سے سیکھیں گے. ہمارا آئیڈیل جناب محمد رسول اللہ ہے، ہمارا نمونہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ دین میں کیسے دیا جاتا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ خرچ کیسے کیے جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے مال لے آئے، کچھ سارا مال لے آئے، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے قریب تو حضور نے فرمایا ابو بکر لے آیا، لے آیا، جی یا رسول اللہ لے آیا. پھر آقا نے فرمایا ابو بکر کچھ گھر میں بھی چھوڑا، ابو بکر کچھ گھر میں بھی چھوڑا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ گھر میں جتنی چیزیں تھی، جتنی چیزیں تھی ہم نے ساری چیزیں آپ کے قدم میں رکھ دیا ہے. آقا نے فرمایا ابو بکر کچھ گھر بھی چھوڑا، کہا یا رسول اللہ گھر میں مال نہیں، دولت نہیں، ہم نے ساری چیزیں آپ کے پاس لے آیا. میرے گھر میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت رکھ کر وہ لوگوں. تو آپ کا بھی خیال یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس مال رہے نہ رہے، دولت رہے نہ رہے، معنی یہ نہیں رکھتا ہے، معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ مال دینے کے بعد آپ کے سینے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے. حقیقت میں مالدار وہ ہے، ریالٹی میں مسلمان اور ریالٹی میں مالدار وہ ہے جس کے پاس ایمان جیسی دولت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں اپنے گھر میں چراغ جلا کر کے کسی چیز کو ڈھونڈتے ہیں. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے بابا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں، بابا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں بیٹا میں نے یہاں پہ ایک سوئی رکھی تھی، وہ سوئی چھوٹ گئی ہے، ہم نے سوئی کو نہیں دیا ہے، وہ سوئی رہ گئی ہے. بیٹا اور وہ سوئی ملی، اسے دیا. وقت گزرتا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی میں لیٹے ہیں، چہرہ آسمان کی طرف ہے، ستارے دیکھ رہے ہیں. اما عائشہ فرماتی ہے بابا رات ہو گئی آپ سوتے کیوں نہیں، بابا رات ہو گئی آپ سوتے کیوں نہیں، آپ نے تو ساری چیزیں دے دی حضور کے بارگاہ میں، اب آپ کو نیند کیوں نہیں آتی ہے، بابا آپ نے تو ایک سوئی تک گھر میں نہ رکھا، آپ نے سوئی بھی دے دیا، بابا اب آپ کو رات کو نیند کیوں نہیں آتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بیٹا ہم نے ساری چیزیں دے دی لیکن محسوس نہیں ہوتا ہے، بیٹا دل میں یہ بات کھٹک رہی ہے کہ بیٹا ہو نہ ہو کہیں حضور کو اگر کوئی کمی ہو گئی کل کی تاریخ میں تو میں کیا اللہ کو جواب دوں گا. بیٹا میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی ہے، جس سے کپڑا ہے وہ کپڑا
بڑا مہنگا ہے، جو ابو بکر کپڑا پہنا ہے یہ کپڑا مہنگا ہے، اس کپڑے کو بیچ کر کے بھی پیسہ جمع کر کے حضور کو دیا جا سکتا ہے۔ حضور حضرت ابو بکر صدیق نے یوں ہی کیا، کپڑا تبدیل کروایا، ایکسچینج کرتے ہیں، اور وہ کپڑا لیا، اپنا کپڑا اتارا، ٹاٹ کا لباس پہنا، کی کر کے کانٹے کا بٹن بطور اس ٹاٹ کے لباس میں لگایا، اور پھر اس کپڑے کو لیا اور تاجر کے پاس گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق جاتے ہیں اور اس کپڑے کو بیچتے ہیں۔ وہ لباس، اس کو ہمیشہ اپنے دل میں دماغ میں رکھیے گا، حضور نے حضرت ابوبکر نے کیسے مال قربان کیا ہے۔ وہ لباس جو اما عائشہ پہنی تھی وہ لباس مہنگا تھا، جو یہ پہنے یہ لباس مہنگا تھا، حضور نے تبدیل کروایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کپڑا تبدیل کرائے، چلے گئے، بیچ لیا، پیسے آئے، درہم دینار جو بھی آیا، حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ وہ منظر کیا ہوگا؟ حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ٹاٹ کا لباس ہے، بوری کا لباس ہے، بطور کیکر کے کانٹے کا بٹن لگا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، جب وہاں پہنچے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا علیہ السلام کے پاس پہنچنے سے پہلے اللہ نے جبرائیل کو جناب محمد رسول اللہ حضرت جبرائیل عرشوں سے آتے ہیں، عرش سے آتے ہیں، حضرت جبریل امین آتے ہیں، جیسے ہی آتے ہیں حضرت صدیق اکبر بھی حاضر ہوئے۔ پیارے آقا علیہ السلام دیکھا، جبریل کیا بات ہے، جبریل کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ حضرت یوں مال لایا، حضور نے دیکھا ٹاٹ کا لباس ہے، ڈھنگ کا لباس نہیں ہے، اور جبریل بھی آیا، جبریل بھی آئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی آئے، دونوں نے سلام کیا، دونوں نے سلام کیے۔ اب حضرت جبریل امین بھی آگر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ السلام علیکم۔ حضرت جبریل امین آگر سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جناب محمد صلی اللہ ابو بکر سے، ابو بکر کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایسا لباس کیوں پہن کر کے آیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ آپ کے مال میں کمی آ جائے اور ہم اپنے بدن پہ مہنگا لباس پہن کر کے رہیں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم مہنگے لباس کی تیاری کرتے ہیں، ہم مہنگے کپڑے خریدتے ہیں، مگر جب دین کے نام پر دینے کی باری آتی ہے تو 100 روپے نکلتے ہیں۔ مجھے بتاؤ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو محمد رسول اللہ نے دیکھا کہ جبریل بھی آیا ہے، اللہ نے سلام بھیجا ہے، سلام کے بعد پیغام بھیجا ہے۔ پیغام کیا تھا؟ پیغام کیا تھا؟ حضرت جناب محمد رسول اللہ نے دیکھا ابو بکر نے یوں لباس پہنا ہے، یوں لباس پہنا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کو حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر سے کہیے کہ اللہ کا سلام آیا ہے، وہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے اور ہمیں یا کسی کو اللہ اتفاق ہو کہ آپ کو اللہ کا سلام آ جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کا سلام آیا، سلام کے بعد پیغام آیا۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں ابو بکر جبرائیل آیا ہے، رب کا سلام لایا ہے، رب سے پیغام لایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تو خوشی ہو گئی ہوگی نا، انہیں تو خوشی ہوئی ہوگی، خوش ہو گئے، خوش ہو گئے۔ حضرت صدیق پر فرماتے ہیں یا رسول اللہ پیغام کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر سے کہیے کہ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ اے میرے محبوب ابو بکر سے کہہ دیجئے کہ ابو بکر سے اللہ راضی ہے۔ ابو بکر سے پوچھئے کیا ابو بکر اللہ سے راضی ہے؟ یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ راضی ہو گیا بندے سے، لیکن اللہ یہ پوچھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے راضی ہے؟ آج میرا بندہ ابو بکر مکے کا سب سے بڑا تاجر تھا، ابو بکر مکے کا رئیس تھا، آج اس
تو ایسا مال نہیں دیا. اور پھر مزے کی بات یہ ہے وہی لباس اللہ نے جنت کے سارے فرشتوں کو بھی پہنا دیا. مجھے بتاؤ ایسی عقیدت ہو جائے اللہ سے تو ہماری نظروں میں ہمارے دلوں میں کوئی مال کی محبت رہے گی باقی؟ تو اے لوگوں اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے خرید لی ہے ان کے جان ان کے مال اس بدلے میں کہ اللہ انہیں جنت دے گا. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جنت ملے تو آپ کو اللہ کے راہ میں اپنی جان بھی قربان کرنی ہے, اپنا مال بھی قربان کرنا ہے, اور کھل کر کے دیجئے جیسے صحابہ دیا کرتے تھے, اور کمائیے بھی اس ارادے سے کہ جو میں کما رہا ہوں اپنی کمائی کو دین کے راہ میں دیں گے, جیسے حضرت صدیق اکبر نے دیا تھا. اس صدیق کے کیا کہنے, وہ پہلا مددگار, پہلا صحابی, نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی, وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے, وہ جانے صداقت, وہ جانے وفا ہے, فرشتے اسی کی عطاؤں کے عاشق, اسی کی نماز و دعاؤں کے عاشق, وہ نبیوں سے کندر, اماموں سے اعلیٰ, محمد سے ہر دم وفا کرنے والا, بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا, صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا, وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا, وہ سارے کا سارا قرآن جیسا خدا کا تھا, ایک ایک فرمان جیسا, خدا اس سے راضی ہوا خدا پر, کہے قدسی آمین اس کی دعا پر, جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے, کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے, وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے, وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے, کوئی صدیق اسے مانے نہ مانے دیے ہیں مگر اس کے رتبے خدا نے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.